اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمان۔ السلام علیکم۔ آج ہم صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر بات کریں گے۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے کلپس چھوٹی اس میں کرتی ہوں، ایک ایک آیت کو لے کے وہ اس طرح ہم قرآن پاک کو اچھا سا انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ اور میری تفسیر کا مین مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سیاق و سباق اور عربی گرامر اور وہ چیزیں سمجھاؤں۔ میرا آپ کو سمجھانے کا مین مقصد یہی رہے گا کہ میں قرآن پاک کا جو ایسنس آج کے زمانے میں حال کے لحاظ سے ہم پہ کس طرح لاگو ہوتا ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے لیے تھی، یہ آیت اس وقت کے لیے تھی، یہ آیت کفار کے لیے تھی، یہ یہودیوں کے لیے تھی، یہ وہ تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ اس زمانے سے آج کے زمانے سے ریلیٹ نہیں کر رہا۔ یہ سب باتیں صرف قرآن سے بھاگنے کی توجیحات ہیں۔ قرآن کی اس وقت کی باتیں آج سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں۔ کفار آج بھی ہیں، منافقین، مشرکین، یہودی، نصارہ آج بھی ہیں، تب بھی تھے۔ آج بھی ہم گمراہ ہیں، اس وقت بھی لوگ گمراہ تھے۔ قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے نہیں آیا، جی قیامت تک کے لیے ایک ہمارے لیے گائیڈ ہے، گائیڈ لائن ہے، ایک مینول ہے، ایک اس کو ہم جتنا اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اس سے ایڈریس ہوئی ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو اس میں ایڈریس نہیں ہوا جس کے بارے میں ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک خود ہی اس میں بات بھی کرتے ہیں اور اس بات کو ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ میں چونکہ مطلب ایک مبلغہ یا ایک عالمہ یا ایک جس کو کہنا فتوے دینے والا یا وہ والا، چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، میری ڈومین نہیں ہے، تو اگر میں اس چیز کو مطلب سرسری سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی تو آپ لوگوں نے اس کو جو بھی جتنے بھی میرے سننے والے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو لائٹ لینا ہے، کیونکہ میرا مقصد آج کے دور کے حساب سے آج کے بچوں کو، آج کی جنریشن کو قرآن کا ایسنس پرووائڈ کرنا، انڈرسٹینڈنگ دینا، دوستی کروانا، پیار کروانا اپنے دین سے، ٹھیک ہے، اللہ سے، سب سے پہلے اللہ سے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اپنے دین سے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے تمام مسلم بہن بھائیوں سے پیار کرنا، اخلاق سے پیش آنا اور قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرنا آج کے زمانے کے حساب سے، آج حال کے دور کے حساب سے۔ بیسیکلی میری ٹیچنگ، میرا بیان، میرا انداز اس چیز پر بیس ہوگا کہ آپ لوگوں کو آج کے حساب سے قرآن کو سمجھا سکوں۔ آج کی ایک ہی آیت ہوگی اور وہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین، اور ہم اسی کو ایلیبریٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کیا ہے؟ الحمد اللہ جل شانہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ لگ گیا خاص تعریف، جہاں بھی جس بھی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس میں خصوصیت آ جاتی ہے، اس چیز میں خصوصیت آ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے خاص، تو اس کو کہتے ہیں خاص حمد۔ اللہ کی حمد جو خاص حمد ہے
تو ہمیں اس میں ایک تلقین ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج کل ہم کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو بعض دفعہ ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں، ہمارا دل الحمدللہ نہیں کہتا، ہمیں دل سے بھی کہنا چاہیے الحمدللہ، کہ اے اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ کون سے اللہ کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ سب سے پہلی بات اس میں حمد ہے، یہ ہمارے لیے گفٹ ہے کہ ہمیں الحمدللہ مل گیا، ورڈ جو اللہ کی ایک بہترین شکر گزاری کا لفظ ہمیں عطا ہو گیا۔ الحمد سب سے بہترین حمد، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے ہمیں کرنی ہے؟ اس میں ہمیں یہ تنبیہ کی گئی کہ آپ کریں۔ تمام تعریفیں ہم نے، مطلب ایک انسان نے یہ تعریف کرنی ہے اپنے رب کی۔ کون سے رب کی؟ رب العالمین۔ اب عالمین اور رب کون ہے؟ رب وہ ہے پالنے والا۔ رب کہتے ہیں کس کو؟ پالنے والے کو۔ پالنے والے کا قرآن پاک میں اس کے بارے میں ماں باپ کو بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں کہ میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو رب کا لفظ اللہ پاک نے ماں باپ کے لیے بھی اور ولی کے لیے بھی، کفیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو لیکن وہی رب کا لفظ چونکہ اللہ سب سے بہترین، اور تو ایک مثال دی اللہ نے کہ مطلب یہ دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے میری ربوبیت کی، ماں باپ، ٹھیک ہے؟ کہ کس طرح وہ ایک بچے کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی، مرتے دم تک ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے پریشان، ورٹ، ان کو روکنا ٹوکنا، کھلانا پلانا، سب کچھ۔ اب دنیا میں ہمارے پاس یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے رب کی، چھوٹی سی مثال ہے، معمولی سی، ماں باپ۔ اس کی عظمت عظیم مثال کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں۔ جیسے ماں باپ کو تو ایک انسان، ایک بچے کا رب کا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں کون سا رب ہوں؟ میں رب العالمین ہوں۔ مطلب عالم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ عالم از اے ون گلیکسی you can imagine how bigger is one galaxy, and there are trillions of galaxies in this universe, in this up down in the sky, in the all the جو بھی خلا ہے اوپر ہمارے ارد گرد۔ مطلب ہم تو ایک کہتے ہیں نا، دنیا اس کائنات میں ایسی ہے جیسے آپ کسی بڑے سے کمرے میں کہیں ایک خشخاش کا دانہ رکھ لو تو انویزیبل ہو جائے گا، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا، ایک بڑے ہال میں ایک خشخاش کا دانہ۔ تو ہم پتہ نہیں، یہ تو ہماری امیجنیشن ہے نا، اللہ کی امیجنیشن اور کریشن پتہ نہیں اس سے بھی کتنی وسیع ہو۔ تو ملین آف ٹریلین گلیکسیز، تو گلیکسیز آف گلیکسیز کے مالک اللہ رب العالمین۔ اور اس ایک خشخاش کے دانے میں ایک انسان کتنا ہوگا اللہ کے لیے، اور ایک چونٹی، اللہ ایک چونٹی سے بھی باخبر ہے، اللہ ایک درخت کے گرتے ہوئے پتے سے بھی باخبر ہے، اللہ اتنے علیم و خبیر رب ہے۔ اور تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حمد کرو اس رب کی۔ کون سے رب کی؟ پھر اپنی گریٹنس بیان کی۔ گریٹنس کیا ہے؟ کہ مطلب آپ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو، مطلب حمد کرو میری۔ پھر ایک ہی ورڈ میں
مطلب اللہ اتنی، اللہ کا کلام دیکھیں نا، اس کی ڈیپتھ دیکھیں کہ پہلے کہا کہ حمد کرو اپنے رب کی، ٹھیک ہے، ہمیں گائیڈ کیا کون سے رب کی؟ رب العالمین، مطلب تمام جہانوں کے رب کی۔ تو مطلب ابھی دیکھیں اس زمانے میں جب قرآن آیا تو قرآن اس وقت عالمین، عالم اور یہ چیزیں اتنی ڈیفائن نہیں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرے گئے تو ان کو تو باقاعدہ ایک ویژنری، ایک عالم کا ایک دیا گیا کہ ہاؤ بگر اینڈ ہاؤ اسٹرانگر اللہ، ربوبیت اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن ایک عام انسان، ایک دیہاتی، ایک چرواہا، اس کو یہ سب چیزیں نہیں تھی پتہ۔ لیکن آج کل کے ہمارے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنے بڑے بڑے ٹیلیسکوپس لگ گئے، اتنا کچھ مشاہدہ ہو گیا، ہمیں ٹی وی پہ وہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے۔ وی کین انڈرسٹینڈ ہاؤ گریٹر از دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ ہم اس چیز کی سپریمیسی کو بائی ہارٹ اینڈ سول جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کبھی آپ آنکھیں بند کریں نا اور آپ سوچیں کہ مطلب اس پوری کائنات کا سوچیں، اس سب کا سوچیں، اور پھر سوچیں کہ اس کو مطلب ایک چیز بھی ذرا سی، ہم کتنا شہاب ثاقب کہیں خبروں میں آ جائے کہ ٹکرانے والا ہے تو ہم سٹریس ہو جاتے ہیں کہ او ہو یہ گر گیا، دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو دنیا میں خدا بنائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور لیکن آپ دیکھو کہ رب کیا ہیں، رب بہت بڑے ہیں اور بہت عظمت والے ہیں، بہت شان والے ہیں، اور ہمیں الحمد کرنی چاہیے ان کی۔ تو آئی تھنک یہ چھوٹی سی ایک اس کی اتنی ہی کافی ہے، بس صرف اپنے دل میں یہ سوچیں آج کہ رب العالمین، اور گلیکسیز کا سوچیں کہ ایک گلیکسیز نہیں، آپ نیٹ پہ لگائیں گلیکسی، سرچ کریں کہ گلیکسی کتنی ہے، اور پھر ٹریلین ملینز آف گلیکسیز۔ اور ہمارے چاند پہ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا ہے، لیکن اللہ کی کائنات دیکھیں، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے آربٹ سے آپ نکلنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے حمد کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں میں مینشن کر دوں، کیونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ جتنی بھی دنیا میں، کائنات میں اللہ پاک کی تمام چیزیں ہیں، زمین و آسمان، چرند پرند، سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، فرشتے، اور ہر کسی کی اپنی ایک اللہ نے ان کو حمد سکھائی ہوئی ہے، جو وہ اللہ کی حمد دن رات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی اللہ کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام اور ہماری دعا پر مشتمل ہے۔ لیکن نماز میں سب سے بہترین حمد الحمدللہ رب العالمین تو ہے، لیکن اس کے بعد جو نماز میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی، چونکہ رکوع اور سجود میں ہے، یہ عاجزی میں ہے، مطلب ہم نے عاجز ہو جانا ہے اور اللہ کو سپریم ماننا ہے۔ تو اس کی وہ جو ایکشنز اور ورڈز کا جو کمبینیشن ہے، اس کی وجہ سے وہ حمد اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ ایک تو یہ چیز مینشن کرنی تھی، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی حمد کے اتنے کلمات ہیں قرآن پاک میں، اور ہم سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو بھی حمد سکھائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی زمین پر نہیں آئے تھے، ان کی جب تخلیق ہوئی تو بھی ان کو الحمدللہ، جب ان کو چھینک آئی تو ان کو الحمدللہ انہوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں جو اللہ پاک کی کچھ آیات میں ابھی جتنی مجھے اویلیبل ہو سکتی ہیں میں ان کو مینشن کروں،
کہ سورہ فاتحہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کا تو ہے ہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت 255، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور سب کا سنبھالنے والا ہے۔ سورہ التغابن کی آیت نمبر 1 ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 1 میں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور کو روشنیوں میں بدل دیا۔ کچھ احادیث سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں کہ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہی ہے اور ساری بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، ساری بھلائی تیری ہی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں اور تمام معاملات تیری طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ اور سب سے افضل دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جامع ترمذی میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ جیسے ہم نے ادھر پڑھا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کو مطلب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں۔ تو یہ جو دعائیں اور اذکار اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ جسٹ چھوٹا سا میں نے کہا اتنی میں نے بات کر لی تو میں آپ لوگوں کو کچھ تھوڑے سے قرآن و حدیث کے حوالہ جات بھی ساتھ ایڈ کر دوں کہ جو ہمیں اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے میں، اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں، اگر میں بیان کرنے پہ آؤں تو میرے خیال میں کوئی 100-150 دعائیں قرآن و حدیث سے رینڈملی آپ کو میں سنا دوں، لیکن ظاہر ہے آپ لوگ خود سرچ کیجئے گا تو اس پہ بہت زیادہ دعائیں ہیں، اور پوری کائنات اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح، ہر چیز کو کی الگ تسبیح ہے، لیکن ہر چیز چاہے وہ ایک پتھر بھی ہے نا وہ بھی اللہ کی تسبیح میں چاہے وہ ایک ریت کا ذرہ ہے نا وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، جو بادل ہیں، جو سورج، چاند، ستارے، فرشتے، کائنات کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ تو کیا ہم انسان کو اس میں جو آج کی سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اتنے عظیم رب، اتنے رب العالمین رب کی کیا تسبیح بیان کرنا، حمد بیان کرنا، تو کیا وہ ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں ہم پر لازم نہیں کہ ہم ذکر کو اپنا شعار بنا لیں، ہم تسبیحات اور اذکار کو اپنا زندگی کا پارٹ آف لائف، ڈیلی لائف بنا لیں، ہم درود پاک بھی کے ساتھ باقی اللہ کی تسبیحات، استغفار، صلاۃ شکر، صلاۃ حاجت، صلاۃ تسبیح، کیونکہ صلاۃ تسبیح کے الفاظ بھی سارے اللہ کی حمد ہے، تو ان سب چیزوں میں اللہ کا ذکر ہے، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان سب کو اپنی زندگی کے ڈیلی معمول کا ایک پارٹ بنا لیں، اور یقین کیجئے کہ زندگی کا کوئی معاملہ آپ کا ذکر اور عبادت جو ہے یہ آپ کے، اگر آپ کے 24 آورز ہیں نا اور آپ 6 گھنٹے بھی آپ اللہ کے عبادت میں گزارتے ہیں نا، تو یقین کریں وہ 6 گھنٹے آپ کے اللہ خود ہی کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، معاملات میں برکت ڈال دیتے ہیں، آپ کے کام ایسے اچھے طریقے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایفرٹ لیس کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آزما کے دیکھیے گا انشاءاللہ، اور بس میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی بہترین حمد و ثنا اور ذکر اور تسبیح کی توفیق عطا فرمائے اور حمد کی، اور اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صدق اللہ العلی العظیم۔